کہیں گے نا شکوتنا وکننا قوما ضالین، معاف کر دے اللہ، یہ بڑے بدبخت ایسے کہتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، خود ہی اپنے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ اور تو کلمہ پڑھے گناہ گار کیوں ہے؟ پھر کلمہ ہی نہیں سی پڑھنا تاکہ اسی لائن میں کھڑا رہتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین جب یہ ساری کہانی سنیں گے نا بندے کی حشر میں، جب بندہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، تو معاف کر دے، ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ادھر کہے گا ایک دفعہ موقع دے دے، میں واپس جاتا ہوں، پھر ایسی برائیاں نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی ایسا کام کروں، رشوت کھاؤں، جھوٹ بولوں، پروپیگنڈا کروں، دوسرے بھائی کا حق کھا جاؤں، سود کھاؤں، ملاوٹ کروں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہمیں ظالموں میں شمار کرنا۔ پھر اللہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اس جگہ پہ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں جو ارشاد فرمایا نا لودھی صاحب، بڑا لذت والا ہے، کہا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جا، پھٹکار ہے تم پر، اخسؤوا فیہا، پھٹکار ہے تم پر، تو ہم اپنی زبان میں کیا کریں؟ یہی کہیں گے نا، اللہ رب العالمین ایسے حجتیں کرنے والے بندے سے کہا دفع ہو جا یہاں سے، فلا تکلمون، بات نہیں کرنا۔ امر کے سیغے ہیں، اچھا امر کے سیغوں کو کیسے کہتے ہیں؟ رک جا، نکل جا، ایسے کہتے ہیں نا بھئی۔ حکم کیسے کرتے ہیں؟ حکم یہ نہیں کہتے مہربانی چلے جاؤ، ایسے تو کوئی نہیں کہتا جیسے وہ سفید پگڑی والے جو ریمنڈ سے نکلتے ہیں آ جاؤ نماز پڑھ لو، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دین کا کوئی بھی عمل گزارش سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اکیلے تھے نا، فران کی چوٹی میں چلے گئے، کیا کہا تھا وہاں پہ؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیابی ملے گی، ایسے کہا تھا نا۔ قولو امر کا سگا، حکم کا سگا، ان سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تفلحو یہ بھی امر کا سگا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ رام کیا کہتے ہیں؟ پگڑی بن کے جاتے ہیں، نماز پڑھ لو، آگے مسیتے۔ جو دین کے امر کو گزارش میں بدلتا ہے، اپیل میں بدلتا ہے، وہ دین کو ذلیل کرتا ہے۔ جس کو نہیں پڑھنی جائے جہنم میں، جس کو رشوت کھانی ہے جائے جہنم میں، جس کو سود کھانا ہے جائے جہنم میں، جس کو ملاوٹ کرنی ہے جائے جہنم میں، لیکن گزارش سے اس کو نہیں کہنا اے مہربانی کر، ملاوٹ نہیں کر، نہیں، تو ملاوٹ کرتا ہے یہ خدا کی نافرمانی ہے، تو رشوت کھاتا ہے تجھ پر خدا کا غضب اترے۔ اور صحیح کہا تمہارے KPK کے وزیر اعلیٰ نے، اس نے کہا جو شخص میری عوام سے، جو افسر بیوروکریٹ رشوت مانگے، اس کے سر میں اینٹ مار دو اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، خدا ہر صوبے کو ایسا وزیر اعلیٰ دے، تمہارے کام مفت میں ہو جائیں گے۔ سارے کام جو الجھے ہوئے ہیں منٹوں میں ہوں گے جب پتہ ہوگا افسر کو کہ یہ اینٹ پاکٹ میں لے کر آیا ہے، اور یہ مارے گا اینٹ اور کہے گا اس نے اتنے پیسے مانگے، کیونکہ CCTV تو ہر جگہ پہ لگی ہے، کیمرے تو ہر جگہ پہ لگے ہیں، بس آرڈر کی ضرورت ہے کہ جو شخص رشوت کھائے یا مانگے اس کے سر پہ پتھر مارو، اور اس کے بعد چیف منسٹر آپ کا جو ذمہ داری لے کہ میں اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے رشوت مانگی ہے تو اس کی نوکری ڈسمس فرام سروس۔ آگے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ قال اخسؤوا فیہا، ایسا اخسؤ کا معنی بدبختہ بھی ہوتا ہے، قال اخسؤوا فیہا، اور بدبختہ نکل جا، فلا تکلمون، میرے ساتھ بات نہیں کرنا۔ کن لوگوں کو کہے گا؟ جو قرآن سنتے بھی ہیں، حدیث سنتے بھی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم حنفی نماز پڑھیں گے۔ جو قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، علماء کو بھی سنتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، یہ کل ہی مجھے کسی نے میسج بھیجا، یہ میں بات ختم کرتا ہوں، ابھی تھوڑا صبر کریں۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن؟ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اوپر کیا لکھا ہوا تھا اس نے؟ دانت میں درد کی دعا۔ قرآن کی آیت ہے نا، اب آپ کیا کہتے ہوں گے؟ یار ہے تو قرآن، مولوی صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ قرآن سے دانت کا درد کا؟ بات یہ ہے کہ اس آیت کو جب نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ دانت کے درد کی ہے، تو تو خود کون ہوتا ہے؟ تو یہ شریعت بنانے کا اختیار ہے یا کسی مفتی کو اختیار ہے؟
ہمارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی امام کو بھی اختیار نہیں، کسی صحابی کو بھی شریعت بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت کو لانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کرنے والا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ابتدا بھی محمد سے، انتہا بھی محمد سے، اور یہی ہمارا دین اور عقیدہ اور عمل ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ جو آیت ہے دانت درد کے لیے، میں نے کہا اس میں دانت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ هو الذی انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، جس نے تمہارے کان بنائے، والابصار، بصارت دی، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں جو ان چیزوں کا شکر ادا کرتے۔ یہ اس آیت کا معنی۔ اس میں دانت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ دانت کہتے ہیں سنان، مسنہ، دو دانتا جانور قربانی لگے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس میں تو دانت کا ذکر ہی نہیں ہے، تو تم نے دانت پہ کیسے فٹ کر دیجیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں پھر شکر ادا نہیں کرتے، جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے، تو دانت کا درد کیسے ہو؟ پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرا حکم نہ ہوا، میرا طریقہ نہ ہوا، وہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ آیت دانت سے متعلق ہی نہیں ہے، تو دانت کے درد کی کیسے ہو گئی؟ اب وہ کہتا ہے دیکھ لو یار یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے، ہمیں تو یار نیٹ سے ملی ہے۔ میں نے کہا نیٹ ہی تو بے دین کر رہا ہے، لوگوں کو دین دار بھی کر رہا ہے اور بے دین بھی کر رہا ہے۔